السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ سب کا فیوریٹ ناول وحشت عشق پارٹ 4 لے کے آ گئی ہوں، تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ مجھے تو بخش ہی دیں مما، کیونکہ میں آپ کی بہو ڈھونڈ چکا ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ روپ بجھ سی گئی۔ اچھا کون ہے؟ کب دکھا رہے ہو؟ روپ کا بجھا چہرہ دیکھ کر میر کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اوکے، سیٹ نہ ہوں، میں آپ کی سلیکٹ کی ہوئی لڑکی دیکھوں گا۔ آپ میری سلیکٹ کی ہوئی لڑکی دیکھنا، جس کی زیادہ اچھی ہوگی ڈن ہوگی۔ اس نے اپنی پسند پر غرور تھا۔ اوکے ڈن۔ وہ اتنے میں ہی خوش ہو گئی تھی۔ اچھا نیم تو بتاؤ اپنی والی کا۔ میر شرارت سے بولا۔ حرم بہت پیاری بچی ہے۔ میر بے تحاشا چونکا۔ واٹ اے کوئنسیڈنس مما، میری والی کا نام بھی حرم حور ہے۔ اب کے چونکنے کی باری روپ کی تھی۔ اس کا بھی فل نیم حرم حور ہی ہے۔ روپ کا چہرہ تمتمایا۔ اس کے بابا کا نام بابر احمد تو نہیں؟ میر نے روپ کی بات بیچ میں ہی آ چکی تھی۔ وہ یونی میں پڑھتی ہے، روپ نے کہا۔ کمپیوٹر سائنس کے 3rd سیمسٹر میں۔ میر نے بات مکمل کی۔ ہاں میر یہی ہے۔ اس کا مطلب ہماری پسند ایک ہی ہے مما۔ آئی ایم سو ہیپی، سو ایکسائٹڈ۔ میر نے روپ کو بازو میں اٹھا کر گھما ہی ڈالا تھا۔ دونوں ماں بیٹے بےحد خوش تھے۔ مما ناؤ اٹس ویٹ، آئی وانٹ ویٹ، پلیز جلدی سے بات چلائیں نا۔ میر نے بے چین ہوا تھا۔ اوہ بڑی بے چینی ہے۔ یو نو واٹ، میں نے انہیں کل اپنے گھر میں انوائٹ کیا ہے۔ سارا دن وہ لوگ یہیں میرے ساتھ اسپینڈ کرنے والی ہیں۔ میر کے ہاتھوں تو جیسے قارون کا خزانہ لگ چکا تھا، اتنا خوش ہوا۔ ریئلی مما، میں بہت خوش ہوں، بہت۔ آپ نے اس نے روپ کا ماتھا چوما۔ اچھا یہ بریڈ بند کرو اور یہ بتاؤ ویر کا کچھ اتا پتا ہے کہ نہیں، کہ کیا کرتا پھر رہا ہے یہ لڑکا؟ یس مما، مجھے پتا ہے، برو نے بھی شادی کر لی ہے۔ میں بھابھی سے ملنا چاہتا ہوں، مگر ابھی برو نے منع کیا ہے۔ پتہ نہیں ان کی کیا پرابلم ہے۔ میر نے برا سا منہ بنایا۔ پر مجھے ان کی ہر بات پتہ ہوتی ہے۔ روپ نے تعجب سے ان بھائیوں کی بانڈنگ دیکھی۔ اوکے مما، گھورنا بند کریں اور پرائیویسی دیں۔ ویر برو کو یہ گڈ نیوز دینی ہے۔ اور پھر ہنستے ہوا بیڈ پر ڈھیر ہوا تھا۔ فون ملایا، جو کہ دوسری بیل میں ہی اٹینڈ کر لیا گیا۔ ہائے برو، کیسے ہیں آپ؟ میر نے محبت سے پوچھا۔ بہت خوش۔ وہ جو نیند سے بیدار ہو کر اس پری پہکڑ کے پہلو میں بیٹھا تھا، دبی جوش مگر دھیمے لہجے میں اس کی دل دراز زلفوں میں ہاتھ پھیرتے بولا۔ تم سناؤ، خیریت ہے نا؟ یونی کے بڑے چکر لگ رہے ہیں آج کل، ویر نے کہا۔ میر کو تو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ ویر مسکرایا۔ تم کیا سمجھے؟ انجان یا لاپرواہ ہوں تم دونوں کی طرف سے؟ پل پل کی خبر ہے مجھے تو یہ بھی معلوم ہے شاہزر اس وقت لندن میں کیا کر رہا ہے۔ تم تو پھر میرے دل کے قریب بیٹھے ہو۔ پتہ نہیں آپ کیا چیز ہیں برو، لو یو سو مچ۔ اچھا جی، مجھے تو لگا وہ حجاب والی ملی ہے تو برو کو تو بھول ہی گئے ہوگے۔ ویر نے پھر اسے جھٹکا دیا اور چھیڑا۔ برو دیٹس ناٹ فیئر۔ میری کوئی پرسنل لائف میں پرائیویسی نام کی کوئی چیز بھی ہے کہ نہیں؟ میں اس سیمی پرائیویٹ ڈیٹیکٹر کی گردن مروڑ دوں گا جو آپ کو ہر کسی کی پرائیویٹ خبریں لا کر دیتا ہے۔ وہ رونسا ہوا تھا۔ ویر نے قہقہہ ضبط کیا۔ اوکے، موڈ مت آف کرو یار، ڈیٹیل بتاؤ، مجھے بھی پتہ ہے اب کی بار تمہارے ساتھ کچھ ڈفرینٹ ہوا ہے۔ آف کورس برو، یو نو واٹ۔ اور پھر شاہ میر نے اپنی داستانِ محبت اپنے برو کے سامنے کھول کے رکھ دی۔ ویر مسکراتے بڑی توجہ سے اسے سن رہا تھا۔ برو، میں اس کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ پاؤں گا، مر جاؤں گا۔ میر، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ایسا بولنے کی ہمت بھی کیسے کی تمہاری؟ ویر غرایا۔ مجھے جانتے ہو نا، تم دونوں پر آنچ بھی آئی تو میں پوری دنیا کو آگ لگا دوں گا۔ پھر تم نے اتنی بڑی بات کیسے کر دی؟ برو، یو نو واٹ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں اب
کچھ نہیں ہوگا، وہ تمہاری ہے ہمیشہ کے لیے، اور یہ تمہارے برو شاہ میر سلطان کا پرومس ہے۔ اب مجھے کوئی الٹی سیدھی بات نہ سنا دینا، اوکے؟ بس خوش رہو تم لوگ، باقی سب کچھ بھول جاؤ۔ میں مما سے بول دوں گا جلد از جلد تمہارا رشتہ پکا کر دیں۔ شاہزر کی جو مرضی ہوگی وہ بھی میں پتہ کروا لوں گا۔ لو یو سو مچ برو، میر بولا۔ اوکے ٹھیک ہے، فون رکھو، مجھے آفس جانا ہے۔ میر نے فون رکھ کر سکون سے آنکھیں موندی۔ اتنی جلدی دل کی مراد بھر آئی تھی اسے اندازہ نہیں تھا۔ سرور تھا جو رگ پہ دوڑ رہا تھا۔ تم صرف میری ہو حرم، صرف میری۔ اب تو روشنی کا دیا کا دیدار کرنا بنتا ہے حرم یار۔ وہ فوراً اٹھا۔ آئی ایم کمنگ حرم جان۔ میرو یونی پہنچا تو پتہ چلا کہ آئی ٹی کا سیمینار ہے اور تھرڈ ایئر کے کچھ اسٹوڈنٹس آڈیٹوریم میں ہیں۔ حرم بھی اور کچھ سلیکشن پلانس کرتا ہے آڈیٹوریم کی طرف بڑھا۔ وہ آڈیٹوریم میں ڈائسک کے پاس کھڑی آئی ٹی کے سیمینار کے لیے تیاری کر رہی تھی، اپنی اسپیچ کے پیپرز فائل میں سیٹ کر رہی تھی۔ آڈیٹوریم میں اس وقت اس کی چند فرینڈز تھیں۔ ہبا اور اس کی فرینڈز بھی اس کا مورل سپورٹ کرنے کے اس کی تیاری دیکھنے آئی تھی۔ وہ کنفیوز سی، اپنے کام میں اس قدر بزی تھی کہ پتہ ہی نہ چلا کہ ہبا اسے کچھ بول کر اپنی فرینڈ کے ساتھ باہر گئی تھی۔ اس کی اپنی فرینڈز بھی کینٹین کا بول کر وہاں سے غائب تھی۔ جب اچانک ساری لائٹس آف ہو کر اسپاٹ لائٹ آن ہوئی اور حرم پر پڑی، وہ بے تحاشا چونکی، اپنے پیچھے آہٹ پر خوفزدہ سی ہو کر پلٹی۔ مکمل سیاہ لباس، سیاہ حجاب پر نقاب، دودیا ہاتھ اور پیروں سیاہ رنگ میں دمک رہے تھے جیسے کوئلے کی کان میں ہیرے چمک رہے ہوں۔ کانچ آنکھیں تحریر سے پھیلی تھیں۔ جو دیکھا ارد گرد کوئی نہیں تھا اور کوئی اجنبی پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے اطمینان سے اسے نہار رہا تھا۔ اس کی سپوٹ لائٹ کی جانب پیٹھ تھی جس سے حرم اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ چہرہ مکمل اندھیرے میں تھا، بس گالوں پر ہلکی سی چاندنی بکھری ہوئی تھی اور ایک گال پر پڑتا ڈمپل اسے نظر آ رہا تھا۔ وہ ساری سچویشن سے بے تحاشا گھبرا کر اور خوفزدہ ہو کر پلٹی اور وہاں سے بھاگنے کو تھی جب اس اجنبی نے اسے بازو سے تھام کر بھاری ڈائس کے ساتھ لگایا اور دونوں بازو واٹس پر رکھ کر اس کے بھاگنے کا راستہ بند کر دیا۔ کون ہیں آپ؟ کیا چاہیے؟ کون ہوں بعد میں بتاؤں گا۔ کیا چاہیے اس کی تفصیل بھی میں بعد میں، مگر اس وقت ایک چھوٹی سی خواہش ہے، تمہارا چہرہ دیکھنا ہے، دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے شہادت کی انگلی ڈال کر اس کا نقاب نیچے کر دیا اور حرم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ صدمے سے آنکھیں بھر آئی، آنسو تیزی سے گالوں پر لڑکنے لگے۔ وہ مدہوش سا، مبہوت سا اسے دیکھنے لگا۔ ڈمپل گہرا ترین ہو گیا تھا۔ ڈونٹ کرائی ڈیئر، اس بات کا غم مت کرو کہ میں نے تمہارا پردہ توڑا، کیونکہ صرف میں ہی تمہارا محرم بنوں گا، آئی پرامس۔ یہ آنکھیں، یہ چہرہ دیکھنے کا حق صرف میرا ہے اور میرا ہی رہے گا، کیونکہ میں ان پر مرتا ہوں اور میں مر جاؤں گا، مگر تمہارے سائے تک بھی کسی کو نہیں پہنچنے دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ شہادت کی انگلی سے اس کے نقاب کو درست کرنے لگا۔ حرم کی جان پر بن آئی، زور سے آنکھیں بند کی۔ آپی کیا ہوا؟ ہبا کی آواز پر وہ ہوش میں آئی۔ وہ آنکھیں کھولی، زور سے اسے گلے لگایا، چہرے پر خوف کے سائے تھے۔ ہبا چلو گھر پلیز، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اوکے چلو آپی۔ ہبا اسے لے کر یونی سے نکل آئی۔ وہ اپنے کمرے میں اسٹڈی ٹیبل پر نوٹس کے اوپر جھکا ہوا تھا جب نمرا بھانپ اڑاتی کافی کا کپ لے کر اندر داخل ہوئی تھی۔ تھینک یو سو مچ اکا، دس ٹائم آئی ریئلی نیڈ اٹ۔ شاہزر نے کافی کا مگ تھام کر لبوں سے لگایا۔ سادے سے حلیے میں مکمل اور شاندار مردانہ وجاہت کا شاہکار وہ سامنے بیٹھا تھا۔ نمرا نے نظریں چرائی کہ کہیں اس کی نظر اس کے لاڈلے بھائی کو نہ لگ جائے۔ کیا کر رہی ہو؟ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ ضروری بات مما نے جو رشتہ ڈھونڈا ہے اس کے متعلق ہے۔ یس، مگر تمہیں کیسے؟ نمرا حیران ہوئی تھی۔ بگ برو نے بتایا فون پر اور میری رائے پوچھی۔ تو پھر تم نے کیا آنسر کیا؟
اکا آخر آپ لوگوں کو اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ یو نو واٹ، ابھی میں اسٹوڈنٹ ہوں اور اسٹوڈنٹ ویر یہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ مگر مجھے 1% بھی اس جھنجٹ میں انٹرسٹ نہیں۔ وہ سخت جھنجھلایا۔ مگر مجھے ہے شاذل، تم اب اس حادثے کے بعد کتنے سٹینڈ رکھنے لگے ہو، کتنے سیڈ لگنے لگے ہو۔ اب تو ویر کو میں نے یہاں آنے سے بڑی مشکل سے روکا ہوا ہے، ورنہ پتہ نہیں کیا کر بیٹھتا۔ مجھ سے بالکل برداشت نہیں ہوتا۔ ویسے بھی جلد از جلد اس گھر میں خوشیاں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اتنی اکیلی ہوں۔ اب تم بھی تو اکیلے ہو، اور تم نے پرامس کیا تھا کہ تم میری بات مانو گے، بھول گئے؟ روپ مما نے بہت تعریف کی ہے اس لڑکی کی، ان کی دوست کی بیٹی ہے، اس کی بڑی بہن میں میر انٹرسٹڈ ہے، جلد ہی ان کی بات پکی ہونے والی ہے۔ ہبا بہت اچھی لڑکی ہے شاذل۔ واٹ ایئر کریں اپنی مرضی۔ میں وارننگ دے رہا ہوں آپ کو، بعد میں کمپلین نہ کیجیے گا کہ وہ خوش نہیں، کیونکہ یقین کریں مجھے 1% بھی وہ جو بھی ہے اس کے یہاں آنے یا نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ میں اپنی لائف اپنے اسٹائل سے ہی جیوں گا۔ اب جلد ہی اگلی پلاننگ بھی بتا دیں۔ آپ نے تو سب طے کر رکھا ہے۔ وہ تو پہلے ہی بے حسی کی جیتی جاگتی مثال تھا، مگر اب تو سینے میں دل کی جگہ بے جان پتھر رکھا ہوا تھا۔ کسی بات کا جو اثر ہو اس پر جیتے رہو میرے بچے۔ اکا کو خوش کر دیا۔ نمرا نے اس کے بال بکھیرے۔ ہم جلد ہی پاکستان جانے والے ہیں، تمہارا نکاح ہوگا اور ہم ہبا کو یہاں اپنے پاس لے آئیں گے۔ وٹ ایور، آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ ہبا، شٹ۔ وہ بڑبڑایا، بکتا جھکتا غصے میں واک آؤٹ کر گیا۔ نمرا کو ہنسی آئی۔ گدھا کہیں کا، بے حس، خود ہی سیدھا ہو جائے گا بچوں۔ صبح پری کی آنکھ کھلی تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ رات کی کارگزاری یاد آئی اسے۔ کیوں اسے ہمدردی ہوئی تھی؟ کیوں اس کی آنکھوں میں چھپا درد اپنی رگوں میں اترتا محسوس ہوا تھا؟ کیوں اس کے زخموں سے چور لہو لہان ہوئے دل پر مرہم رکھا تھا؟ کیوں اسے اپنا آپ سونپ دیا تھا؟ اور سونپا بھی تو اب کوئی کسک یا پشیمانی کیوں نہیں تھی دل میں؟ کہیں مجھے میرے جن میرے ستمگر سے محبت تو نہیں؟ اپنے بکھرے بالوں کو سمیٹ کر جوڑا بنایا تھا۔ بیڈ پر پڑی بے شمار سلوٹیں اور ٹوٹی بکھری چوڑیاں کسی کی شدت کی داستان بے باکی سے بیان کر رہی تھیں۔ نظر چرا کر لال ٹماٹر چہرے لیے واش روم گھس گئی تھی۔ فریش ہو کر باہر آئی، ڈائننگ ٹیبل تک آئی تھی۔ سمیع ہاتھ باندھے کھڑا تھا، ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا تھا کہ اچانک عجیب سی بے چینی ہوئی، کسی انہونی کے ہونے کا احساس۔ بار بار پہلو بدلتی رہی، ماں کا چہرہ بار بار آنکھوں کے سامنے ابھر کر مدھم ہو رہا تھا۔ ایک بے چینی سی تھی جو چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے مما کو کچھ ہوا ہے۔ چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ کچھ ہوا ہے یا ہونے والا ہے۔ سمیع سے شاہ کا پوچھا تو پتہ چلا کہ اسے ایمرجنسی اور بہت ضروری کام سے آفس جانا پڑا۔ جی کڑا کر کمرے میں آ گئی، اپنا ہینڈ بیگ لیا جس میں ضرورت کی ہر چیز تھی، کیش وغیرہ، موبائل فون کے علاوہ۔ ہینڈ بیگ لے کر باہر نکلی۔ میم کہاں جا رہی ہیں؟ سمیع اس کی جانب لپکا۔ اپنی مما سے ملنے جا رہی ہوں، ڈرائیور کے ساتھ، 2 گھنٹے تک واپس آ جاؤں گی، اور مجھے روکنے کی کوشش بھی مت کرنا سمیع۔ تمہارے باس نے جو سزا دینی ہوگی دے لے، مجھے منظور ہوگی، مگر آج میں رکنے والی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ پوچھ میں آئی، ڈرائیور سے کہا کہ اسے لے کر جائے۔ گاڑی میں بیٹھی اور گاڑی سلطان مینشن سے نکلتی چلی گئی۔ سمیع نے بے بسی سے نکلتی گاڑی کو دیکھا اور فوراً ویر کو کال ملائی۔ ویر نے کال اٹینڈ کی۔ بولو سمیع سر۔ میم نے ایک بھی نہ سنی اور اپنی مما سے ملنے چلی گئی۔ ویر نے ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ اوکے جانے دو، مگر اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے نواب کو غائب کر دو۔ میں نہیں چاہتا میری پری پر اس کا سایہ بھی نہ پڑے۔ جی سر، جو حکم، سمیع نے کہہ کر فون بند کر دیا اور باہر نکل گیا۔ ارے روپ، اندر آؤ، کھڑی کیوں ہو وہاں؟ سدرا بیگم نے روپ اور اس کے ساتھ حاتم سلطان کو دیکھ کر بے تحاشا حیرت سے اندر بلایا تھا، کیونکہ آج تو سنڈے تھا اور وہ جانے والی تھی حاتم مینشن میں۔ حرم اور ہبا بھی جو ایکسائٹمنٹ سی تیار کھڑی تھی روپ آنٹی کی طرف جانے کے لیے۔ ان کو اندر آتا دیکھ کر دونوں کے منہ لٹک گئے۔ روپ نے انہیں آ کر چوما اور حاتم نے بھی سر پر پیار کیا۔ السلام علیکم بابر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ چھوٹے سے لاؤنج میں داخل ہو کر بابر کو سلام کیا، جو اخبار پڑھنے میں مگن تھا۔ وہ بھی حیران ہوئے۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ اور حاتم سے بلاغیر ہوئے۔ بھلا کون نہیں جانتا تھا مشہور انڈسٹریز سلطانز کو؟
بالکل ٹھیک۔ بھئی بچوں تم لوگ ذرا ہمارے لیے چائے وائے بناؤ، ہمیں تمہارے پیرنٹس سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ حرم اور ہبہ کچن میں چلی گئی۔ روپ نے سدرا کا ہاتھ تھاما۔ سدرا بابر بھائی ہم بہت ضروری بات کرنے آئے ہیں آپ سے۔ اور پھر حاتم اور روپ نے بہت محبت اور عقیدت سے اپنے چھوٹے بیٹوں جیسے بھتیجوں کے لیے ان کی بیٹی کے ہاتھ مانگے اور ہر چھوٹی سے چھوٹی تفصیل سے انہیں آگاہ کر دیا۔ بابر اور سدرا بہت ہی زیادہ خوش اور نازاں نظر آ رہے تھے، اپنی بچیوں کی قسمت پر رشک کر رہے تھے جنہیں اتنے اچھے خاندان سے رشتہ آیا تھا۔ روپ نے ان کو کسی قسم کے تکلف میں پڑنے ہی نہیں دیا تھا اور ہاں کروا کر ہی دم لیا تھا۔ روپ نے اس بات پر بھی منا لیا تھا کہ بے شک حرم کی منگنی کی جائے مگر ہبہ کا نکاح کر کے اسے لندن بھیجنا ہے، وہ وہیں اپنی تعلیم بھی مکمل کر لے گی۔ ہاں ہو چکی تھی اور دونوں گھرانے خوش تھے۔ روپ نے فون پر شاہ میر کو اوکے کا سگنل دے دیا تھا۔ اس کے تو پاؤں ہی زمین پر نہ ٹک رہے تھے، جیسے ہواؤں میں اڑ رہا ہو۔ اب جلدی ہی وہ وقت آنے والا تھا جب حرم اب اس کی ہونے والی تھی۔ سارے راستے وہ شاہ میر کے بارے میں سوچتی آئی تھی۔ وہ اچھا تھا مگر کچھ درد اس کے حصے میں ایسے تھے جنہوں نے اسے وحشی بنانے پر مجبور کر دیا تھا۔ بس حالات نے اسے پتھر بنا دیا تھا۔ وہ سب ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گی، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دل میں ارادہ کرتی اتنی محور تھی کہ گھر کب آیا پتہ ہی نہ چلا۔ میم آپ کی گلی آ گئی، گلی میں گاڑی نہیں جائے گی، آپ مل کر آ جائیں اپنے گھر والوں سے، میں یہیں ہوں۔ نہیں تم جاؤ، 2-3 گھنٹے بعد آ کر لے جانا۔ نہیں میم میں نہیں جا سکتا، سر کا حکم ہے، آپ کو واپس لے کر ہی جانا ہے۔ اپنے سر کی طرح ڈھیٹ، وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ ٹھیک ہے مرو پھر ادھر ہی، دوسری بات دل میں کی اور تیزی سے گھر کی طرف بھاگی۔ گھر میں داخل ہوئی، ایک عجیب سی وحشت اور سوگواری نے استقبال کیا۔ گھبرا کر آوازیں دیں، مما، بابا، فوزیہ، مما کدھر ہیں آپ؟ سب پریشان۔ اس کی آواز سن کر سعید تڑپ کر کمرے سے باہر آئے، کندھے جھکے ہوئے تھے، بے تحاشا روئے، برسوں کے بیمار اور بوڑھے لگ رہے تھے۔ پری میری بچی، تڑپ کر اسے سینے میں بھینچا۔ مامی بھی باہر آئی تھی اور اسے سینے سے لگایا اور دونوں میاں بیوی رو پڑے۔ کیا بات ہے بابا؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، صبح سے گھبراہٹ ہو رہی ہے، پلیز مجھے بتائیں کیا ہوا؟ آپ لوگ اتنا رو کیوں رہے ہیں؟ بابا اور مما کدھر ہیں؟ اس کے پوچھنے کی دیر تھی، سعید پھر رونے لگے اور پھر جو انہوں نے بتایا، پری کے سر پر تو آسمان گرنا ہی کافی تھا۔ بیٹا اس درندے بھیڑیے شاہ ویر سلطان نے ہمارا پورا خاندان تباہ کر دیا ہے، پریحاں کو بھی ہسپتال سے غائب کرا دیا ہے، اس معذور کو بھی نہ بخشا، تمہارے ساتھ اس کے بھی صدمے سے نواب بے حد بیمار ہو گئے ہیں، اور آج تو اس نے ظلم کی انتہا کر دی۔ پولیس گھر آئی اور اس بیمار بوڑھے ضعیف کو فضول میں گھسیٹتی گھر سے اٹھا لے گئی۔ ان سب کو تمہاری ماں برداشت نہیں کر پائی، شدید نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے وہ مر بھی سکتی ہے یا کومے میں جا سکتی ہے۔ پری اس نے برباد کر دیا، ہمیں تباہ کر دیا، اپنا انتقام میں سب جلا دیا۔ سعید روتے ہوئے اسے بتا رہے تھے، اس کے دماغ میں یہ الفاظ باتیں گونج رہی تھیں، دھوکہ دھوکہ دھوکہ، ڈبل کراس، نفرت، سب بس انتقام، بدلہ۔ واہ شاہ ویر سلطان واہ، کیا کھیل کھیلا، محبت کی آڑ میں منافقت کی انتہا کر دی، مجھے استعمال کرنے کے لیے میرے سامنے مظلومیت کا ڈھونگ رچایا اور ادھر میرے خاندان کو تباہ و برباد کر دیا، دھواں چہرہ، اندھا اعتبار اور بھروسہ کر کے دھوکہ دیا، اور وہ جن ہاتھوں سے اس کے خاندان کی تباہی لکھ رہا تھا، وہ خود کو انہی باہوں کے حوالے کر بیٹھی، دشمن کی آغوش میں خود بخود ہی چلی گئی، خود ہی اپنا وجود کو اس کے بستر کی زینت بنا دی، اسے تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑا، دشمن کی بیٹی اس کی جھولی میں پکے پھل کی طرح خود ہی جا گری۔ اس وقت پلوشا کو اپنے ہی وجود سے بے تحاشا گھن، نفرت اور کراہیت محسوس ہو رہی تھی، دل تو کیا اپنے جسم کو آگ لگا دے، ارے خاک ڈالو میرے مقدر پر، میں نے دشمن سے دل لگایا ہے، سب کچھ لٹا دینے کا پہاڑ جتنا غم وہ سہ نہیں پا رہی تھی، الٹے قدم باہر کی جانب بڑھی۔ پلوشا کدھر جا رہی ہو بیٹا؟ ماں کو تو مل لو، بابا کو انتظار کرو۔ نہیں بابا، میں ان کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی، ان کے دشمن پر بھروسہ کر بیٹھی، وہ درندہ نہیں، میں ان کی گنہگار ہوں، انہیں کہنا ہو سکے تو مجھے معاف کر دیں، ان کی بیٹی ان کی دشمن کو شہمات دینے جا رہی تھی، بہت حساب نکل آئے ہیں شاہ ویر سلطان کی طرف، انہیں ہی بے باک کرنے جا رہی ہوں، اب یا وہ نہیں یا پھر میں نہیں، اب ہم میں سے ایک ہی زندہ رہے گا، بابا پھر ہی سامنے کروں گی مما بابا کا۔ پلوشا کا سرسراتا لہجہ، سعید کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے،
پھر وہ دھول اڑاتی خود کو اور شاویر سلطان کو تباہ برباد کرنے کی نیت سے وہاں سے جا چکی تھی۔ ویر میٹنگ میں بزی تھا جب 4 گھنٹوں کے بعد مسلسل بجتے فون پر توجہ دی۔ ڈرائیور کی کال تھی سو اٹینڈ کر لی۔ سر میم 3 گھنٹے کا بول کر اپنے گھر گئی تھی، اب 4 گھنٹے ہونے کو آئے ہیں، وہ باہر نہیں آ رہی۔ میں نے ان کے گھر جا کر پوچھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میم تو اسی وقت چلی گئی تھی۔ ڈرائیور نے پریشان ہوتے کہا، جبکہ ویر کی رگیں تن گئی تھیں۔ وہیں رکو، میں سعید کو بھیجتا ہوں۔ فون بند کیا، میٹنگ کینسل کر دی۔ سعید کو فون کیا، فون اٹینڈ کیا گیا۔ سمی تو وہ تمہاری میم، سر پریشانی ہی کی تو بات ہے کیونکہ کہیں نہیں ہے وہ، میں نے ان کے گھر ہر جگہ دیکھ چکا ہوں۔ سمی نے اس کے سر پر بوم پھوڑا۔ اگر سمی کہہ رہا ہے کہ پریشانی کی بات ہے تو یقیناً پریشانی کی بات تھی۔ اوکے سنو، میں نے اس کے بریسلیٹ میں ٹریکر ڈیوائس چھپایا تھا، لوکیشن ٹریس کرواؤ، میں آ رہا ہوں۔ جی سر۔ سمی نے فون رکھا۔ ویر بجلی کی تیزی سے باہر نکلا اور شاہویر لال انگارہ آنکھوں اور سرخ چہرے لیے بریسلیٹ ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ راولپنڈی کے دوسرے کونے میں سے ایک رکشے میں بریسلیٹ تو برآمد ہو گئی تھی مگر بریسلیٹ والی کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ سمی قریب آیا۔ سر یہ کچھ نہیں جانتا اس کے رکشے میں یہ بریسلیٹ کیسے آیا۔ سر مجھے لگتا ہے میم کو ٹریکنگ ڈیوائس کے بارے میں پتہ چل گیا تھا اور محض ہمیں گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ رکشے میں پھینک دیا۔ ویری اسمارٹ ڈیئر وائفی۔ چلو کوئی تو ٹکر کا ملا شاہویر سلطان کو۔ سمی چاہے تو زمین کھودو پاتال، مجھے میری پری صحیح سلامت مجھے میرے پاس چاہیے، ہر حال میں ہر قیمت پہ۔ پورے شہر کی CCTV کیمرے چیک کروانے پڑے، پولیس کو انوالو کرنا پڑے، کچھ بھی معلوم، کچھ بھی۔ سرسراتا لہجہ سمی کہیں حیدر نواب نے تو وہ غصے سے پاگل ہوا۔ نہیں سر، اسے تو میں نے خود تھانے بھجوایا تھا، ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ گھر پہنچا ہے۔ پریہاں میم کے غائب ہونے کے بعد وہ شدید بیمار ہو رہا اور میم کی ماما بھی شدید بیمار ہیں، اس لیے مجھے نہیں لگتا ان میں اتنا غم ہوگا کہ وہ دوبارہ آپ سے الجھیں۔ ویسے بھی میں نے ان پر نظر رکھوائی ہوئی ہے۔ صحیح، چلو اب ڈھونڈو اسے ورنہ پورا شہر جلے گا۔ ویر بھسم کر دینے والے انداز میں وہاں سے نکل گیا۔ وہ لاؤنج میں ادھر سے ادھر ٹہل بے چینی سے چکر لگا رہا تھا، بال مٹھیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ابھی رات ہی تو پلوشا نے اس پر اعتبار کیا تھا، اس کے قریب آئی تھی، اس کی روح میں سمائی تھی، اس کی ادھیڑے زخموں کی چارگیری کی تھی اور اب پھر صبح سے شام کو ہونے والی تھی مگر اس دشمن جاں کا کچھ اتا پتہ نہ تھا۔ بہت کچھ اور بہت اپنے کھو چکا تھا، اب تو وہ تحمل ہی نہیں تھا کسی کو کھونے کا، کسی صورت نہیں۔ سانس جیسے سینے میں الجھ رہی تھی، اذیت تھی، جیسے سینے میں دل نہیں دھڑکتا انگارہ رکھا ہوا تھا۔ اسے پتہ تھا جب پلوشا کو پریہاں کا پتہ چلے گا تو وہ روئے گی، چلائے گی، مگر جب وہ اسے حقیقت بتائے گا تو وہ کتنی خوش ہوگی، یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ اس سے حقیقت جانے بغیر باز پرست کرے بغیر یوں منہ موڑ لے گی۔ وہ یوں ہی ماہی کے بے آب کی طرح تڑپ رہا تھا جب سمی اندر داخل ہوا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ شاہویر نے کسی انہونی کے احساس سے پیروں نیچے سے زمین کھسکی۔ کیا ہوا سمی، بتاؤ مجھے جلدی، میرا دم گھٹ جائے گا نہیں تو۔ سر وہ ایک کلو ہاتھ لگا ہے میم کا تھا۔ مطلب وہ پھر کیا ہوا؟ اس نے بے صبری سے پوچھا۔ مما یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ حرم اپنی جگہ سن سی بیٹھ گئی جبکہ ہبا کی آنکھیں تعجب سے پھٹ گئی تھیں۔ سچ کہہ رہی ہوں حرم، تمہارے بابا کا یہی فیصلہ ہے، روح بہت اچھی ہے، اس کا خاندان بھی بہت اچھا ہے، ایسی خوش بختی روز روز دروازے پر دستک نہیں دیتی، یہ رشتے ہر لحاظ سے تم لوگوں کے لیے بہترین ہیں۔ میں اور تمہارے بابا تو بہت خوش ہیں، مگر مما یہ بہت جلدی ہے۔ اب کوئی جلدی نہیں، تمہاری صرف انگیجمنٹ ہوگی، صرف ہبا کا نکاح ہوگا، وہ بھی صرف اس لیے کہ اسے لندن جانا ہے، شادی کی ذمہ داری تو ابھی اس پر بھی نہیں ڈالیں گے۔ وہ لوگ باہر جا کر اپنی تعلیم جاری رکھ سکے گی، بس نمرا وہاں اکیلی ہے، اس لیے اسے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، ملنے آتی رہے گی ہم سے، سدرا نے نرمی سے سمجھایا۔ مگر مما مجھے آپ لوگوں کو چھوڑ کے کہیں نہیں جانا، پلیز مما۔ ہبا کے اوسان قطع ہو رہے تھے، نازک سی چھوٹی سی جان پر بن آئی تھی وہ تو بیٹا، ایک دن ہر لڑکی کو اپنے پیرنٹس کو چھوڑ کر جانا پڑتا ہے، میں بھی تو اب چھوڑ کر آئی تھی، گھبراؤ مت، بھروسہ رکھو ہم پر، اور اب جلدی ریڈی ہو جاؤ۔ روح
रूप के साथ जाना है, होने वाले ससुराल भी देखना है। सिदरा ने शरारत से छेड़ा, मम्मा प्लीज़ मुझे कहीं नहीं जाना। हिबा तो खामोश थी क्योंकि इसके होने वाले वहाँ मौजूद नहीं थे, मगर हरम सख्त घबराई थी। बुरी बात, तुम दोनों ने प्रॉमिस किया था। रूप अब बाहर वेट कर रही है, अब चलो। वो दोनों अपने माँ बाप के हमरा रूप और हातिम के साथ हातिम मैंशन की महल नुमा इमारत में दाखिल हुई थी। दोनों की आंखें तहमील से फैल गई थी और खौफजदा भी हुई। वो कैसे यहाँ एडजस्ट होंगी, पता नहीं नवाबजादों के कैसे मिजाज होंगे। दोनों अपनी अपनी जगह फिक्रमंद थी। दोनों ने फेरी ड्रेस के ऊपर ब्लू और फिरोजी हिजाब ले रखा था, निकाब किया नहीं किया था। हातिम मेंशन के लाउंज में वो लोग बैठे थे जब शामिर गहरे मुस्कुरान के साथ लाउंज में दाखिल हुआ और सामने का मंजर देखकर महवत रह गया। सामने वो परी पैकर, इसके दिल में हशर भरपा करती सादगी में भी कमाल थी। ओ शामिर, इसे बुलाओ या बाबा, ये इनसे मिलो, ये बाबर हैं। अस्सलामु अलैकुम। ज़िंदगी में पहली बार शायद इसने ढंग से और एहतराम से किसी को सलाम किया था। वो बाबर की जानिब बढ़ा और इनसे बलागीर हुआ था। हातिम भी हैरान हुए। रूप ने शरारत से इसे देखा, जबकि वहाँ बैठी अरहम तो सुन्नी हो चुकी थी। पहलू बदल कर माँ के करीब हुई, जैसे बिल्ली के डर से मुर्गी का चूजा अपनी माँ के परों में छुप जाना चाहता हो। वो सिदरा बेगम के सामने झुका। उन्होंने इसके सर पर प्यार किया। इतने करीब आ जाने पर वो और माँ में सिमटी। मीर को हंसी आई। बड़ी मुश्किल से दांतों तले लब दबाकर हंसी रोकी और दिल में अपनी वाइट वॉच को एक और खिताब दे डाला, ममाज गर्ल। हबा भी हरम की हरकत पर नीचे मुंह दिए हंसी दबा रही थी। हाय लिटिल फेरी। मीर ने हिबा की तरफ हाथ बढ़ाया, जबकि इस आवाज़ पर वहाँ बैठी एक नाजुक जान की जान से चौंकी। अब के सर उठाकर ऊपर देखा, वही डिम्पल नज़र आया तो बेतहाशा खौफजदा होकर फिर सर झुका लिया। वालेकुम अस्सलाम। हाय ब्रदर। हिबा ने इसी के अंदाज में जवाब देकर हैंडशेक किया तो वो सब हंस दिए। वो सब हल्के फुल्के अंदाज में बातें करते रहे। फिर लंच किया तो वो भी बराए नाम ही कर पाई। वो माँ के साथ ही लगी रही। रूप और सिदरा बेगम इसकी घबराहट खूब अच्छे से समझ रहे थे। बाबर शामिर से एक्वेटिंग और तालीम के वगैरह के बारे में पूछ रहा था और इसका एक एक तासुर नोट कर रहा था। नज़र थी कि बार बार एक ही जानिब उठ रही थी, मगर दिल था कि भरता ही नहीं था। और हरम की खुद पर इसकी पुरहिद्दत निगाहें महसूस करके हथेलियाँ पसीने से भीग रही थी। उफ, किस मुसीबत में फंस गई। वो दिल में झुंझुलाई, क्योंकि वो बड़ों के सामने भी अपनी बेबाक नज़रें नहीं हटा रहा था इससे। बाबर और हातिम स्टडी में जा चुके थे। रूप और सिदरा आपस में बातों में मसरूफ़ थे। वो अब भी मामाज कल सिदरा बेगम से चिपकी इन्हें डिस्टर्ब कर रही थी। आए आपी, लाउंज में चलते हैं, और बैक साइड पर गार्डन भी है, रूप आंटी ने बताया। हिबा ने इनकी मुश्किल आसान कर दी। हिबा मेरी जान, रूप आंटी नहीं, रूप ममा कहो। वैसे भी शाज़र परसों आ जाएगा और हम फंक्शन की प्लानिंग कर चुके हैं। रूप ने शरारत से इसे छेड़ा तो अब की बार वो भी छटपटाई। वो दोनों फ़ौरन बाहर चली गई और वो शामिर सुल्तान का दिल अपने नाजुक कदमों में उलझाए अपने साथ ही ले गई थी। मीर का दिल हर चीज़ से उठ गया था। वो बेचैन सा हुआ था। रूप ने नोट किया था, मीरू जाओ बेटा, वो गेस्ट हैं, इन्हें टाइम दो, घर दिखाओ। इसका दिल किया रूप के सदके वाली जाए। जी मम्मा, वो बेताब सा बना बोला और बाहर निकला। वो पीछे गार्डन में बहुत बड़े ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स के पिंजरे के पास खड़ी बहुत शौक से बसेरो किस्म के पैरट्स देख रही थी। हिबा इधर देखो। वो हरम ने उंगली इसकी जानिब किया। वो दबे दबी खुशी जोश से बोली, वो बिल्कुल वाइट हैं, सिर्फ आंखें रेड हैं। ये कितना मैजिकल है ना। कुछ देर पहले मैंने भी बिल्कुल ऐसे ही एक वाइट फेरी देखी थी। वो सीन भी बहुत मैजिकल था। इसकी बिल्कुल करीब से आती आवाज़ पर वो उछली और तकरीबन हिबा के पीछे छुप गई। फेरी कब और किधर देखी ब्रो? आपने? हिबा को हैरत हुई। सरप्राइज़ है डियर सिस, भाभी इंगेजमेंट के बाद बताऊंगा। हिबा की बोलती बंद हुई। वो तो इसे भाभी बना ही बैठा था। आप मुझसे इतना डर क्यों रही हैं हरम? प्लीज़ रिलैक्स हो जाएं। या आपको किसी ने ये
بتا دیا ہے کہ میں بندے کھاتا ہوں۔ وہ بے حد شرارت سے بولا مگر لہجے میں شہد گھلا ہوا تھا۔ ہبا ڈیئر آپ اندر جاؤ، جاؤ نہ ہونے والے کپلز کو کچھ پرائیویسی دو۔ حرم نے زور سے اس کا دوپٹہ مٹھیوں میں بھینچا۔ ریلیکس آپی، میں جا رہی ہوں، آپ بردر کے ساتھ آ جانا۔ اب تو ہبا بھی اس کی بزدلی اور اس قدر نروس ہونے سے جھنجھلائی تھی۔ شامیر وہ تو کتنے سافٹ اور سویٹ سی اسمائل والے تھے، اوپر سے اتنا کیوٹ ڈمپل۔ اسے تو شامیر بہت اچھا لگا اپنی بہن کے لیے۔ وہ اندر آ گئی۔ حرم پوری طرح پنجرے کی طرف گھوم گئی۔ آپ وہ یونی میں آپ وہی ہیں نا؟ آخر حرم نے جھجکتے ہوئے پوچھ ہی لیا۔ یس میں وہی ہوں، میں نے پرامس کیا تھا نا میں ہی تمہارا محرم بنوں گا، تو میں اپنا پرامس پورا کر رہا ہوں۔ اور آپ سے پھر تم پر آیا۔ حرم جاننا چاہو گی وہ جو وائٹ فیری میں نے دیکھی تھی وہ کون تھی؟ دیٹ واز یو۔ اس وقت سے میری لائف میں سب کچھ بدل گیا۔ میں بدل گیا۔ وہ لمحے کتنے میجیکل تھے، مجھے لگا تم میری سول میٹ ہو۔ حرم کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں۔ یاد آیا کچھ دن پہلے وہ مکمل وائٹ میں یونی گئی تھی۔ بے دہانی میں اس کا ہاتھ ایک پیرٹ نے کے قریب رکھ دیا کہ اچانک اس نے زور سے اس کی انگلی پر اپنی ایک باریک بائٹ سے کاٹ لیا۔ آؤچ! حرم جھٹکے سے پیچھے ہوئی، تیزی سے خون نکلنے سے باہر آیا۔ واٹ ہیپن؟ حرم دکھاؤ مجھے۔ وہ امیر تڑپ ہی تو اٹھا تھا، بازو سے تھام کر اسے اپنی جانب گھمایا۔ دائیں شہادت کی انگلی میں سے خون کی بوندیں گر رہی تھیں۔ امیر نے بغیر سوچے سمجھے اس کا ہاتھ پکڑ کر خون روکنے کے لیے اس کی انگلی اپنے لبوں میں دبائی۔ حرم کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ ابھی وہ اسٹل نامحرم ہی تو تھا۔ ہاتھ چھڑوایا اور فوراً اندر کی جانب بھاگی۔ وہ جا چکی تھی۔ امیر نے اپنے انگوٹھے سے اپنے لبوں کو نرمی سے چھوا، جیسے وہ روح میں اترتا پاکیزہ لمس ابھی بھی محسوس کر رہا تھا۔ وہ گہرا مسکرایا۔ بڑوں کے بیچ فنکشن کی ڈسکشن ہو چکی تھی، پھر وہ واپس چلے گئے۔ وہ دشمن جاں جاتے ہوئے امیر کا چین، قرار، سکون اور نیند سب اپنے ساتھ لے گئی۔ وہ اپنے کمرے میں آیا، گہری سی سانس لی، اپنے لبوں سے ایک مرتبہ پھر چھوا۔ ایسی پاکیزگی کبھی محسوس ہی نہیں ہوئی۔ اب بھی دوستوں کے فون آتے تھے کلبوں اور لیٹ نائٹ پارٹیز کے لیے، مگر وہ اپنی ہی وہ سرگرمیاں ترک کر چکا تھا جس سے حرم ہرٹ ہوتی۔ لڑکیاں اب بھی فون پر اور باہر اس کے آگے پیچھے گھومتی، مگر اب اس کی دلچسپی تو جیسے پوری دنیا سے اٹھ چکی تھی۔ حرم کیا یار، مجھے دنیا بھلا دی، سوچا نہیں تھا یہ بگڑے رئیس ایسے اتنی جلدی سدھر جائیں گے۔ وہ خود سے ہی باتیں کر کے ہنس دیا۔ حرم ایک مرتبہ میر کے قریب چلی آئی۔ میری ہو کر رہو، میں تمہیں اپنے روح میں بساؤں گا، میں تمہیں روح میں بس جاؤ گی کہ کبھی پھر ہم ایک دوسرے سے جدا نہ ہو پائیں گے۔ اللہ نہ کرے۔ وہ جدائی کے خیال سے تڑپ اٹھا۔ مر جاؤں گا قسم سے، تمہارے بغیر اگلی سانس بھی نہیں آئے گی۔ وہ پاگل دیوانہ عاشق خود اپنے ساتھ ہی لگا نڈھال ہو رہا تھا۔ پاگل سر، وہ ایک کلو ہاتھ لگا ہے میم کا۔ سمیع بولا۔ تھا مطلب؟ پھر کیا ہوا؟ ویر نے بے صبری سے پوچھا۔ سر وہ میم، سمیع ہچکچایا۔ سمیع بولو، میرا دل بند ہو جائے گا۔ وہ زخمی شیر بنا دھاڑا۔ سر میم نے آج ہی یہاں سے کراچی کی ٹرین کی ٹکٹ کروائی تھی، مسز پلوشا شاہویر سلطان کے نام سے، اور وہ جس ٹرین میں گئی اس حادثے کا شکار ہو گئی ہے۔ سامنے سے آنے والی ٹرین سے ٹکرانے پر اچانک آگ بھڑکنے کی وجہ سے ایک بھی مسافر نہیں بچ سکا۔ سر میم اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ شاہویر اپنی جگہ پہ بالکل ساکت بے یقینی سے سمیع کو دیکھ رہا تھا۔ سلطان مینشن کی تمام دیواریں اس کے سر پر گری تھیں۔ لال انگارہ چہرے اور آنکھوں سے سمیع کو دیکھا، مگر پھر گہری سانس لی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا سمیع کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل کی جگہ رکھا۔ سمیع، یو نو واٹ، مجھے غور سے دیکھو، میں زندہ ہوں، یہ دھڑکنیں دیکھ رہے ہو، یہ چل رہی ہیں، یہ دل ابھی بند نہیں ہوا، سانسیں بھی چل رہی ہیں، تو تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ مر گئی ہوگی؟ میں زندہ ہوں تو وہ کیسے مر سکتی ہے؟ وہ زندہ اور صحیح سلامت ہے، میرے مرنے تک اسے میرا عشق اور نفرت دونوں اپنے وجود پر جھیلنی ہیں۔ سمیع، تم سمجھ رہے ہو نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور جب تک مل نہیں جاتی ہمیں اسے ڈھونڈنا ہے۔ سمیع نے بے حد افسوس سے اپنے مالک کو دیکھا، جو شاید صدمے کی شدت سے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے تھے، مگر اسے صرف اپنے مالک کے حکم کی تعمیر کرنی تھی۔ جی سر، جو آپ کا حکم۔
پری زخمی دل وجود اور روح کے ساتھ اپنے گھر سے نکلی، تمام کشتیاں جلا کر۔ دماغ بہت تیزی سے چل رہا تھا، بہت کمزور نہیں پڑنا، ہرگز نہیں۔ میں اس درندے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتی، وہ بہت طاقتور ہے۔ بے بسی سے سوچتے اپنے چہرے کو نوچا، رو رو کر آنکھیں سجا چکی تھی۔ ایک طرف اس کا ڈرائیور کھڑا تھا، دوسری طرف ہو کر گلی سے نکلی اور فوراً رکشے میں بیٹھ گئی۔ بہن کدھر جانا ہے؟ ریلوے اسٹیشن چلو۔ میں ماما بابا سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی، لیکن میں ساری زندگی اس بھیڑیے کی بھی شکل نہیں دیکھوں گی۔ کیا کروں؟ مجھے مرنا ہوگا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن نہیں، میں حرام موت نہیں مر سکتی، میں کمزور نہیں ہوں۔ اگر گھر گئی تو وہ پھر مجھے زبردستی اپنے پاس لے جائے گا اور میں کچھ نہیں کر پاؤں گی۔ نہیں نہیں، میں اب ایسا نہیں ہونے دوں گی، میں چلی جاؤں گی ہمیشہ کے لیے۔ مگر پہلے جب میں بھاگتی تھی تو اسے کیسے پتہ چل جاتا ہے میں کہاں ہوں؟ کچھ تو ہے جو میں مس کر رہی ہوں۔ ذہن میں چھماکا ہوا، جو خود کی نظر بریسلیٹ پر پڑی، کہیں اس میں کوئی ٹریکنگ ڈیوائس تو نہیں؟ بریسلیٹ کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا، ریلوے اسٹیشن اتر کر بریسلیٹ اتار کر ایک وہیں کھڑے دوسرے رکشے میں کے پیچھے سے پھینک دیا۔ کراچی کی ٹکٹ کروائی، مجھے اسے گمراہ کرنا ہوگا، وہ تو اتنا طاقتور ہے کہ ایک دن میں پتہ کروا لے گا کہ میں کراچی کی ٹکٹس کروائی ہیں، مگر کہاں جاؤں؟ پھر کچھ سوچ کر سی ٹی وی کیمروں سے چھپ کر پھر رکشے میں بیٹھی۔ بھائی صدر پور کی بستی چلو۔ 1.5 گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ ایک چھوٹے سے گھر کے پرانے زمانے کے بنے خستہ حال دروازے کے باہر کھڑی تھی۔ دستک دی، دروازہ کھلا اور وہ مہربان، ضعیف سا حنیف وجود نظر آیا۔ اماں حاجن تڑپ کر پکارا، بھاگ کر اندر گئی اور ان سے لپٹ کر تمام ضبط کھو کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ارے کیا ہوا پری بیٹا؟ اچھا ادھر آؤ، ارے اندر تو آؤ میری بچی۔ اماں دروازے اچھے سے بند کر لیں۔ سہم کر اپنے پیچھے دروازہ بند کیا اور اسے ساتھ لپیٹے اندر آ گئی۔ اسے جی بھر کر رونے دیا۔ اچھا بتاؤ کیا ہوا؟ پریہاں تو ٹھیک ہے نا؟ تمہارا بابا تمہیں نہیں لے کر گئے نا اپنے گھر؟ اچھا بتاؤ ہوا کیا ہے؟ اماں، وہ پری نے رو رو کر اپنے اوپر بیتی کربناک لمحات کی داستان اماں کو سنا دی۔ اماں، وہ بہت ظالم ہے، میں ساری زندگی اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ میں جب بھی بھاگی اس نے مجھے سزا دی۔ اماں اب بھی اگر وہ آ گیا تو اس نے مجھے ڈھونڈ لیا تو وہ مجھے مار ڈالے گا، مجھے لے جا کر وہیں اپنے گھر دفنائے گا۔ اماں مجھے چھپا لیں، بچا لیں اس درندے سے۔ وہ بے تحاشا سہمی ہوئی تھی۔ اماں اب اگر اس نے مجھے ڈھونڈا تو میں مر جاؤں گی، میں کبھی اس کے پاس نہیں جانا چاہتی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں چھپا لوں گی تمہیں، فکر مت کرو، اور وہ یہاں نہیں پہنچ پائے گا، تم آرام کرو۔ اماں نے زبردستی اسے پلنگ پر لٹایا اور اپنی گود میں سر رکھ کر اسے تھپکنے لگی۔ وہ جو یوں لگ رہی تھی کہ برسوں کی مسافت طے کر کے آئی ہے، جلد ہی ہچکیاں لیتی گہری نیند میں سو گئی۔ اماں حاجن وہ مہربان وجود تھی جنہوں نے پری کو اس محلے میں کافی بچوں کو قرآن پاک پڑھایا تھا۔ ان کے میاں بھی محلے کے مولوی تھے، مسجد میں ہی رہائش تھی۔ کوئی بھی اولاد نہ ہونے کے باعث پری اکثر ان کے پاس رہتی، ان کے کام کرتی۔ پھر جب مولوی صاحب کا انتقال ہو گیا تو انہیں مسجد والا گھر چھوڑنا پڑا اور وہ یہاں اپنے ذاتی گھر میں آ گئی۔ پری اکثر ان سے ملنے آتی رہتی، یہاں بھی وہ بچوں کو قرآن شریف پڑھایا کرتی تھی۔ بچوں کے گھر والے ہی اماں کا خرچہ اٹھا رہے تھے، جس سے گزر بسر ہو رہا تھا۔ اب بھی بھری دنیا میں پری کو صرف اماں کا ہی سہارا نظر آیا، اس لیے یہاں چلی آئی، یہ سوچ کر کہ یہ یہاں شاہویر سلطان نہیں پہنچے گا۔ ویر ضبط کی کڑی منزلوں کو چھوتا سرخ چہرے کے ساتھ حافظ سعید کے گھر میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پہ جو وحشت تھی وہ ناقابل بیان تھی۔ وہ سب چھوٹے سے صحن میں ہی بیٹھے تھے۔ اس نے نواب کی جانب دیکھنے سے گریز کیا۔ فوزیہ بیگم کی طبیعت سنبھل گئی تھی، وہ حافظ سعید سے مخاطب ہوا۔ پری کہاں ہے؟ بھسم کرنے والے انداز، لہجے کی بے قراری سے حافظ سعید چونکے مگر نفرت سے منہ پھیر لیا۔ تمہاری بیوی تھی، تمہارے ہی گھر جانے کے لیے نکلی تھی، ہمیں کیا پتہ وہ گھر نہیں پہنچی، اس کے لیے آیا ہوں۔ اب آپ لوگ بتائیں کہ کدھر ہے وہ، ورنہ کیا کرو گے؟ جاؤ، جو کرنا ہے کر لو، اول تو ہمیں پتہ ہی نہیں، پتہ بھی ہوگا تو ہرگز نہیں بتائیں گے۔ اور اب تم بتاؤ پریہاں کہاں ہے؟ زندہ بھی ہے یا مار ڈالا؟ اور تمہارا کیا بھروسہ، بقول تمہارے پرویشہ کو بھی مار کر دفن کر کے ہم سے پوچھنے چلے آئے ہو؟ سعید نے بھڑک کر
سعید نے ٹوک بجا کر کہا، اسٹاپ اٹ، جسٹ اسٹاپ اٹ۔ دھواں دھواں چہرہ، اس کے تن و بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ واپس آ کر گاڑی میں بیٹھا سعید حافظ سعید نے کہا کہ اگر پتہ بھی ہوگا تو نہیں بتائے گا، یعنی انہیں کچھ پتہ ہے پر وہ بتا نہیں رہے۔ حادثے کا تو ذکر بھی نہیں کیا۔ اب تمہیں بس ان پر نظر رکھنی ہے اور جلد از جلد اسے ڈھونڈنا ہے، جس کے بغیر یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے رگ رگ میں کسی نے شعلے بھر دیے ہوں۔ ایک ایک پل مجھ پر قیامت بن کر اتر رہا ہے۔ اس کے بغیر کل میر اور شاہزر کا فنکشن ہونے والا ہے حاتم مینشن میں۔ میں وہاں بزی ہوں گا، مگر تم کچھ بھی کرو مگر آرام سے مت بیٹھنا۔ مجھے وہ چاہیے، نہیں زندہ رہ پاؤں گا اس کے بغیر۔ نمرا اور شاہزر پاکستان آ چکے تھے۔ حاتم مینشن میں آج بہت رونق اور گہما گہمی تھی۔ ویر غم کا طوفان سینے میں دبائے فنکشن کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ سادہ سی بلو جینس کی پینٹ کے اوپر وائٹ شرٹ میں بکھرا سا وہ بھی ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ میر کی خوشی دیکھ کر کالے بکرے کے صدقے دے چکا تھا۔ وہ تو تیار بھی ہو چکا تھا، ڈارک چاکلیٹ رنگ کے 3 پیس سوٹ میں، قیمتی گھڑی خوشبو میں بسا اور چہروں پر انوکھی خوشی نے کسی کی ریاست کا شہزادہ بنا دیا تھا۔ مگر شاہزر کا موڈ بری طرح آف تھا۔ ویر روپ اور حاتم بابر کے گھر گئے تھے اور ویر کے بے حد اصرار پر فنکشن کا ارینجمنٹ حاتم مینشن میں ہی کرنے کے لیے ایگری کر کے آئے تھے۔ ویر حرم اور ہبا سے بھی مل کر آئے تھے۔ ان کو پہلی دفعہ دیکھ کے نیک کے طور پر بابر کو پورا گھر کپڑوں، زیورات اور تحفے تحائف سے بھر دیا تھا۔ تمام انتظامات مکمل تھے، اب بس بابر کی فیملی نے آنا تھا۔ شاہزر اپنے کمرے میں بیڈ پر اوندھے منہ لیٹا تھا جب ویر اور میر اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ ویر اس کے قریب آ کر بیٹھا اور اس کے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ کیا بات ہے میرے پرنس چارمنگ، اتنا اپ سیٹ کیوں ہیں؟ بگ برو یو نو ویری ویل، انجان مت بنیں پلیز نا، اب بھی وقت ہے، مجھے نہیں پڑنا اس جھنجٹ میں۔ وہ فل بیزار تھا۔ میر کو ہنسی آئی۔ موڈ تو ٹھیک کرو نا یار، تم نے مجھ سے اس وقت پرامس کیا تھا کہ تم میری خوشی میں خوش رہو گے۔ میں ہر قیمت میں تم دونوں کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، اب جلدی سے ریڈی ہو جاؤ۔ وہ لوگ آ گئے ہیں۔ نمرا نے دروازے سے جھانک کر دبے دبے جوش سے کہا، اوکے ہم آئے۔ اٹھو نا یار۔ وہ برے منہ بناتا کپڑے لے کر واش روم میں گیا۔ ویر اور میر باہر آئے۔ میر کی آنکھوں نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ نمرا نے چھیڑا۔ کم آن اکا آپی، پریشان مت کریں، ادھر ہے۔ وہ بے شرم ڈائریکٹ مدعے پر آیا تھا۔ نمرا ہنس دی۔ وہ تو شروع سے ہی بہت بولڈ تھا۔ مما کے کمرے میں ہے اور یقین کرو لندن میں پوری دنیا کا حسن دیکھا ہے، مگر میری چھوٹی بھابھیوں کا حسن تو سب سے انوکھا ہے، سب سے انوسینٹ ہے۔ نمرا نے ایکسائٹڈ ہو کر میر کا ماتھا چوما۔ وہ بے چین ہوا۔ لاؤنج میں بے حد خوبصورت ڈیکور ہوا تھا۔ ویر نے ابھی یہ سب چھوٹا سا فنکشن تھا، بڑے پیمانے پر فنکشن حرم، شاہزر اور ہبا کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد ہونا تھا۔ وہ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ حرم اور ہبا سخت کنفیوز ہو رہی تھی۔ حرم کی تو جان پر بنی تھی، شاہ میر کی نگاہیں سوچ کر ہی پسینے چھوٹ رہے تھے، اوپر سے اس کی یہ حرکت اور پھر ان کی یہ تیاریاں۔ آج تو روپ مما نے حجاب بھی نہیں لینے دیا تھا، یہ کہہ کر کہ یہاں کون سا غیر یا پرائے ہیں، سب اپنے ہی ہیں۔ حرم نے پیچ اور ہبا نے لائٹ آرنج کلر کا بہت قیمتی اور نفیس پاؤں تک میکسی پہنی تھی، بے حد گھنے سلکی بال، لمبے بالوں آگے گرائے، خوبصورت ہیئر سٹائل، لائٹ میک اپ کیے، دوپٹے سیٹ کیے، وہ آسمان سے اتری پریاں لگ رہی تھیں۔ کچھ روپ بہت ہی آیا تھا۔ سدرا تو کئی بار نظر اتار چکی تھی۔ روپ اور سدرا کمرے میں داخل ہوئی، انہیں لیے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی وہ لاؤنج میں داخل ہوئے اور ایک مرتبہ تو محفل میں سناٹا ہی چھا گیا۔ وہ بری طرح نروس ہوئی۔ حاتم اور بابر نے ان کے ماتھے چومے اور شاہ میر کا تو کاٹو بدن میں لہو نہیں والی سچویشن تھی، بس نظر اس پری کا طواف کر رہی تھی۔ بس ایک بندہ تھا جو بگڑے موڈ کے ساتھ بیٹھا، جس نے ذرا سا بھی نظر اٹھا کر دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ بھلا اس کے لیے کیا خاص بات ہو سکتی تھی کسی میں مغرور اور گھمنڈی، وہ بھی ڈارک چاکلیٹ 3 پیس سوٹ میں، جیل سے بال کو سیٹ کیے، برینڈڈ گھڑی اور یاد میں ڈالے بے نیازی سے بیٹھا تھا۔
ہاتھ میں ڈالے بے نیازی سے بہتا تھا۔ بھلا لندن کی یونی میں دنیا کے ہر قسم کا حسن جو دیکھ چکا تھا، اب اسے کسی میں کیا کشش محسوس ہونی تھی، جس کے ڈمپل میں ہی سینکڑوں حسینائیں کے دل پڑے تھے۔ ہبا اور حرم کو اکٹھے صوفے پر بٹھایا گیا۔ حرم کے تو احسان خطا ہو رہے تھے، وہ بے باک آدمی کی موجودگی میں بھی نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ ہبا اندر داخل ہوتے ہی ایک نظر میں جائزہ لے چکی تھی اور اپنے ہونے والے نوابزادے کے بگڑے تیور بھی نوٹ کر چکی تھی، یہ بھی کہ اس نے ایک مرتبہ بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا تھا۔ سو بڑے ریلیکس طریقے سے صوفے پر براجمان تھی۔ پہلے نکاح شروع ہوا۔ شاذل نے پہلو بدلا۔ بہت جلد ایجاب و قبول کا مرحلہ طے پایا۔ سائن کرتے وقت تو ہبا بھی بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ بہت جلد ہی اس نے پوری زندگی ایک اجنبی سے سڑیل کے نام کر دی تھی، جس نے ابھی تک ایک نظر بھی اپنی صنف بہتر پر ڈالنا گوارا نہیں کی تھی۔ مبارکباد کا شور بدلا ہوا تھا۔ اب تو میر بھی پچھتا رہا تھا، لگے ہاتھ تو اس کا بھی نکاح ہو جاتا تو قصہ ہی تمام ہو جاتا۔ انگیجمنٹ ہو بھی جاتی، رہتا تو وہ نامحرم ہی نہ اس کا۔ آؤ شامیر روپ نے ہبا کا ہاتھ تھام کر صوفے پر بٹھایا اور شامیر کو حرم کے پہلو میں۔ شامیر نے حرم کے سامنے ہاتھ پھیلایا، وہ گھبرائی لرزتا ہاتھ میر کے ہاتھ پہ رکھا۔ شامیر نے اسے رنگ پہنائی، سب نے کلیپنگ کی۔ شاذل نے نظر اٹھا کر دائیں جانب اپنے ہونے والی بھابھی کو دیکھا۔ اوہ امپریسو! تو پھر لگے ہاتھ ہبا حور شاذل سلطان کے بھی درشن کر ہی لیے۔ نظر پھٹکی اور سامنے بیٹھی اورنج میکسی میں دھیمے سے مسکان لی اپنی بہن کو پیار سے دیکھتی اس اسپرا پر ٹھہری۔ فوراً نظر ہٹائی، مگر نگاہیں ہگا بگا اس منظر کی جانب کھنچ رہی تھیں۔ جھنجھلایا، دوسری طرف دیکھا، مگر دوبارہ نظر پلٹی اور لوٹ پھیر کر پھر اس پر آ کر مرکوز ہو گئی۔ سینے میں پڑے دل کی جگہ پر اس پتھر پر بہت کالی ضبط لگی تھی۔ وہ پتھر ٹوٹ کر چکنا چور ہو چکا تھا۔ اس میں سے جیتا جاگتا ایک سرخ رنگ کے گوشت کالو تھریپ نے اپنے ہونے کا احساس دلایا تھا۔ شاذل نے حیرت سے اپنے سینے پر ہاتھ دل کی جگہ دیکھا۔ دھک دھک کی بڑی واضح دھماکے کانوں تک گونجتی آواز تھی۔ اس عظیم بے حسی کی تمام حسن جاگ کر پورے جسم کی رگوں میں سرایت کر رہا تھا، اور یہ سب اس کے لیے محض چند لمحوں میں رہنما ہوا تھا۔ اس نے حیرت سے پھر اسے دیکھا، دل نے پھر بیٹ مس کی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے غصے سے ہبا کو گھورا۔ حرم نے کانپتے ہاتھوں سے میر کو رنگ پہنائی، سب نے خوشی سے کلیپنگ کی۔ ہبا نے بھی اپنا جسم جھلتا محسوس کیا تو سامنے نظر اٹھائی، کانچی آنکھیں غسیلی آنکھوں سے ٹکرائی۔ وہ سٹپٹائی اور دوسری جانب دیکھا، مگر دوسری طرف ایک قیامت آ کر گزر چکی تھی۔ رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، دل کی دنیا تہہ و بالا ہو گئی تھی۔ ایک بے حس کے تمام احساسات انگڑائیاں لے کر بری طرح بیدار ہو چکے تھے۔ کھانا سرو کیا گیا، خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ اب ہبا بڑے سکون سے بابر اور حاتم کے درمیان بیٹھی آہستہ آہستہ پاؤں چلا رہی تھی، اور شاذل دونوں ہاتھ باندھے لبوں پر رکھے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔